الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین رحمتا للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم و صدق رسول الامین الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام خوشبو حسان کے مہمان صدا خان میں آپ کا میزبان محمد ظہیر علی جماعتی ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان بنے ہر دل عزیز محترم مکرم ثنا خان حافظ محمد شیب رضا اویسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب ماشاء اللہ حضور کی ثنا خوانی کرتے کرتے بچپن سے جوانی اور جوانی سے اب جو ہے بڑھاپے کی طرف سفر ہمارا جاری و ساری ہے، اور یہ زندگی جو ہے حضور کی مدح سرائی میں بسر ہو جائے، نہ جانے کب وہ وقت آ جائے کہ پیغام اجل آ جائے اور ہم حضور کی بارگاہ میں رخت سفر لے جائیں۔ لیکن زندگی میں جو ہماری یہ نعتیں ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، نعتیں ہماری سنی جاتی رہیں گی انشاءاللہ، اور اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کرنے کی غرض سے ہم نے خوشبو احسان کے مہمان ثنا خان پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ خوشبو احسان پاکستان کے وائس چیئرمین بھی ہیں، ورک جو ہے ہم الحمدللہ 2011 سے اب تک کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے سے ہمارے ثنا خوانی کا تعلق جاری اور ساری ہے۔ حضور سید عالم کی ثنا خوانی کے حوالے سے میں آپ سے یہ سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا، اس ٹرانسمیشن میں سب سے کر رہا ہوں کہ اگر حضور کے ثنا خوان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کچھ سرکار کے صدقے سے ہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز میں نے 12 مرتبہ پہلے بھی کہا، آج ٹرانسمیشن کے ذریعے میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ اگر ابھی مردم شماری کے دن چل رہے ہیں، مردم شماری کریں، میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر پہلے 22 کروڑ عوام تھی، تو اب نہ جانے مردم شماری کا رزلٹ آئے تو کتنے 40 کروڑ تو ہو گئی ہوگی، اتنی زیادہ آبادی۔ پاکستان کو چھوڑ دیں، پنجاب کی آبادی، پنجاب کو چھوڑ دیں، ضلع رحیم یار خان کی آبادی دیکھ لیں، اگر رحیم یار خان کی آبادی 1 کروڑ بھی ہو تو اس کے اندر ہمارے ثنا خان کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ جو ہم نے گنتی کیے ہیں ہمارے خوشبو احسان پاکستان میں 500 سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن ان میں 500 میں سے 50 ہی ایسے ہیں جو نامور ثنا خان، اور 50 میں سے بھی جو ٹاپ 10 کے ہیں وہ کم۔ آپ الحمدللہ صف اول کے ثنا خانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ہمارے اور بھی بزرگ ثنا خان ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے ثنا خان رحیم یار خان میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور مردم شماری کی ساری اس کوانٹٹی کو سامنے رکھا جائے تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ثنا خان ایک بنتا ہے۔ کتنے عوام پیدا ہو تو پھر ایک نعت خان بنتا ہے، اور ہم پہ کتنا رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مدح سرائی کے لیے چن لیا ہے۔ کب سے یہ شوق پیدا ہوا اور کب سے ثنا خوانی چل رہی ہے؟ یہ ظہیر بھائی تقریباً 1996-97 کی بات ہے۔ ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ جب حفظ میں نے شروع کیا قرآن پاک، تو استاد صاحب نے کہا جی آپ نعت شریف پڑھنی ہے آپ نے، واہ واہ واہ، تو یہ جذبہ پھر ان استاد صاحب نے مجھے ڈالا۔ ماشاءاللہ۔ ایک محفل تھی وہاں پر، کہتے جی آپ نے پڑھنا ہے، تو میں جب مجھے پتہ لگا میں نے پڑھنا ہے وہاں پر، تو میرے تو ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ واہ واہ اللہ، یہ تو ہوتا ہے۔ اور میں نے ابھی شعیب بھائی کو نوٹ کیا ہے، انہیں بتایا نا جب میں حفظ شروع کیا تو پھر نعت خوانی شروع کی، عمر چھپانا چاہ رہے تھے اصل میں کہ میں بتاؤں گا تو شاید وہ ہو جائے گا۔ آپ نے 96 کی بات کی ہے، تو مطلب 96 میں آپ نے حفظ شروع کیا 5ویں کے بعد، تو اب آپ کا اندازہ لگاؤں سن 70 کی پیدائش ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً ہے کوئی 36-37 ایئر۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی کہ وہ تو لگ بھگ ہی ہوئے، مجھے تو پتہ ہے میری عمر کا، آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، تو میں یہ عوام کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھ کر کے پتہ چلے کہ شعیب بھائی کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے جی۔ جتنی سرکار کا، جن سانسوں نے سرکار کا نام لیا ہے نا، وہ میری عمر ہے بس۔ ہاں جی بالکل، ہم کہتے ہیں ہماری عمر وہی ہے، باقی تو ہم نے ضائع کی ہے۔ جن سانسوں میں ہم نے سرکار کا ذکر کیا ہماری اصل عمر وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ حضور کا ذکر اور حضور کی توجہ عطا فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ کافی یادیں جی، بالخصوص آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی کہا کئی دفعہ کہ جتنا سفر آپ کا اور میرا اکٹھے ہوا شاید ہی ہمارے دونوں کا کسی اور کے ساتھ اتنا سفر ہوا ہو۔ سفر میں حضر میں اور مدینہ شریف کی حاضری 2010 میں پہلی دفعہ 2010 میں پہلی آپ حاضری مدینہ شریف میں گئے، پھر 2011 میں میں اپنے والدین کے ساتھ گیا، 10 میں آپ اپنے والدین کے ساتھ گئے۔ 2010 میں اپنے والدین کے ساتھ گیا، اور اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ میرا جو عمرے کا ٹکٹ آپ کو عطا ہوا تھا سرکار کی طرف سے۔ سرکار کی طرف سے، بے شک۔ اچھا، وہ جس ٹائم عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا
اور اس ٹائم پہ آپ نے جو کلام سنایا تھا میرے کانوں میں ابھی بھی باز گشت کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ کلام شامل کر لیں ساتھ، وہ جو مدینے کا ٹکٹ، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، چلیں ساتھ وہ بھی پھر کلام بھی شامل ہو جائیں، آڈینس کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ کلام انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو بالکل پیش فرمائیں۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ شعیب بھائی وہ منظر یاد آ گیا کہ جب قرآن اندازی ہو رہی تھی اور آپ کو نیند بہت زیادہ کا غلبہ تھا، وہ آپ کا معمول بھی ہے، اور آپ میرے کندھے پہ سر رکھ کے سو گئے۔ میں نے کہا شعیب بھائی پرچی ڈالی ہے، ابھی مدینے کا بلاوا آئے گا، آپ نے وہاں لفظ ادا کیے تھے کہ میرا ٹکٹ نکلنا ہے، میں سونے لگا، اور جب ٹکٹ نکلے مجھے جگا دینا بس، تو وہ ایسا ہی ہوا۔ جب اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی نا تو میں نے کہا ظہیر بھائی اب اناؤنسمنٹ ہوگی نا تو اس میں آپ نے جو ٹکٹ ہوگا نا وہ پہلا میرا ٹکٹ نکلے گا، آپ دیکھ لینا۔ تو اس ٹائم پھر سرکار کا کرم ہو گیا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، وہ نکلے ہوئے الفاظ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور یہ صلہ بھی بنتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اور گزشتہ 22-23 سال سے تراویح بھی سنا رہے ہیں قرآن مجید، اور صاحب قرآن کی ثناخوانی بھی بچپن سے کر رہے ہیں۔ یہ انعام تو سرکار کی طرف سے ملنا ہی ہے۔ 2010 میں آپ اپنے والدین کے ساتھ، 11 میں اپنے والدین کے ساتھ، پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی امی ابو سے اجازت لی کہ ہم جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں سے 2014 میں رخصت کیا۔ آپ اور میں اکیلے جب گئے تو وہاں پر کعبۃ اللہ کا جب طواف کر رہے تھے اور آپ مقام معراج پہ کھڑے تھے، میں نے کہا بھی شعیب بھائی آپ 2 منٹ کے لیے یہاں پہ بیٹھیں، میں طواف کعبہ کر کے آیا تو پھر ہم چلتے ہیں۔
تو جب میں طواف کعبہ اس وقت پہ کر رہا تھا تو میں نے یہ چلتے چلتے خانہ کعبہ کا گرد طواف کرتے کرتے موبائل پہ ٹیپ کیا تھا ایک کلام، تو میں چاہوں گا کہ میں وہ سنا دوں. وہ بالکل آزاد نظم کی طرح ہے، لیکن وہ اس میں کعبہ شریف کے ایک ایک حصے کا میں نے اس میں نام لیا تھا کہ مذاب رحمت کے اشارے کو دیکھتا رہا، میں تو کعبے میں کھڑا خود کو دیکھتا رہا، حتیم و ملتزم اور حجر اسود بھی اچھا، حتیم و ملتزم حجر اسود بھی اچھا، مقام ابراہیم پہ کھڑا در کعبہ دیکھتا رہا، مقام ابراہیم پہ کھڑا در کعبہ دیکھتا رہا. اور طواف کرتے حجاج اور اڑتے پرندے، وہاں پر تو پرندے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف کرتے حجاج اور اڑتے پرندے، مطاف میں موجود قدسیوں کو دیکھتا رہا، مطاف میں موجود قدسیوں کو دیکھتا رہا. اور رکن عراقی و شامی اور رکن یمنی بھی اچھا، رکن عراقی و شامی و رکن یمنی بھی اچھا، صفا مروہ پہ دوڑا تو آب زمزم دیکھتا رہا، صفا مروہ پہ دوڑا تو آب زمزم دیکھتا رہا. اور جب ادھر سے ہم چلے مدینہ پاک کی یاد آئی تو میں نے کہا پہنچا مدینے کی گلیوں میں تو محسوس ہوا. اور یہ بات میرے دل کی نہیں، جو ہمیں سن رہا ہے وہ اگر مدینے نہیں گیا تو یہ شعر سنے کہے گا یہ بات تو میری جماعتی صاحب نے لکھ دی کہ پہنچا مدینے کی گلیوں میں تو محسوس ہوا یہ درد تو جیسے روز خواب میں دیکھتا رہا، یہ درد تو جیسے روز میں خواب میں دیکھتا رہا. اور یوں موت کا مزہ ہے مدینے کی گلی میں، یوں موت کا مزہ ہے مدینے کی گلی میں، کھلی رہے آنکھ سب کہیں یہ تو روزہ سرکار دیکھتا رہا، کھلی رہے آنکھ. موت بھی آئے تو آنکھ کھلی کے ساتھ آئے کہ وہاں سرکار کے روزے کو دیکھتے دیکھتے آنکھ نہ بند ہو، بس جان نکل جائے. کھلی رہے آنکھ سب کہیں یہ تو روزہ سرکار دیکھتا رہا. اور محراب و منبر کے پاس ریاض الجنہ میں آ کر، محراب و منبر کے پاس ریاض الجنہ میں آ کر آنکھ تھی نم کہ در مصطفیٰ دیکھتا رہا. ریاض الجنہ میں حضور کے گھر کا وہ در ابھی بھی موجود ہے کہ جو مسجد نبی میں کھلتا تھا کہ محراب و منبر کے پاس ریاض الجنہ میں آ کر آنکھ تھی نم کے در مصطفیٰ دیکھتا رہا. اور حجرائے صدیق اکبر سے گزر کر مواجہ پہ آ کر، حجرائے صدیق اکبر سے گزر کر مواجہ پہ آ کر دست بستہ کھڑا پہلو میں سوئے یار دیکھتا رہا، دست بستہ کھڑا پہلو میں سوئے یار دیکھتا رہا. اور بقیع پاک میں مدفن اہل بیت و اصحاب، بقیع پاک میں مدفن اہل بیت و اصحاب، مزار زہرا پہ کھڑا اشک بار بس دیکھتا رہا، مزار زہرا پہ کھڑا اشک بار بس دیکھتا رہا. اور جبل احد پہ پہنچا تو جنت کا در، مدینہ پاک کی بھی ہر زیارت کا ذکر آ گیا کہ جبل احد پہ پہنچا تو جنت کا در، امیر حمزہ کے قدموں میں پڑا دیکھتا رہا، امیر حمزہ کے قدموں میں پڑا دیکھتا رہا. اور یہ حمد ہے یا نعت، کعبے کی عظمت، طیبہ کی بات. جب میں نے مدینے کے ذکر بھی لکھ دیا، مکے کا بھی لکھ دیا، پھر میں نے خیال آیا جماعتی یہ تو نعت لکھ رہا ہے، حمد لکھ رہا ہے، مکے کی شان لکھ رہا ہے، مدینے کی شان لکھ رہا ہے. تو پھر یہ شعر آ گیا، یہ حمد ہے یا نعت، کعبے کی عظمت اور طیبہ کی بات، گرد کعبہ گھومتا یہ سوچتا لکھتا رہا اور دیکھتا رہا، گرد کعبہ گھومتا یہ سوچتا لکھتا اور دیکھتا رہا. اور آپ تھے مقام معراج پر طواف کعبہ کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ حافظ صاحب تو میرا انتظار کر رہے ہیں. تو اس حافظ میں میرا نام نہیں بلکہ وہ آپ کا نام ہے کہ میں نعت میں مگن تھا، حافظ تھا منتظر، میں نعت میں مگن تھا، حافظ تھا منتظر، مقام معراج پہ کھڑا وہ مجھے دیکھتا رہا، مقام معراج پہ کھڑا وہ مجھے دیکھتا رہا. اور مقطع جو ہے زو معنی، زو معنی یعنی کہ اس کے دو معنی ہیں. میں جب جا رہے تھے نا مکہ شریف کی طرف تو ہمارے ایک دوست آئے ہمیں چھوڑنے کے لیے، ان کا نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے انتہائی عقیدت کا اظہار کیا ہمارے ساتھ. تو جب وہ مدینہ شریف جا رہے، باقی دوست بھی ہمیں مدینہ روانہ کر رہے تھے، تو یہ شعر زو معنی ہے، سنیے گا اور سمجھیے گا پھر بولیے گا کہ جماعتی جب چلا تو حرم کعبہ اور طیبہ کو، جماعتی جب چلا تو حرم کعبہ اور طیبہ کو، ہر یار تیرا منتظر کھڑا منہ دیکھتا رہا، ہر یار تیرا منتظر کھڑا منہ دیکھتا رہا، ہر یار تیرا منتظر کھڑا منہ دیکھتا رہا. یہ حضور کی محبت اور عقیدت کی بات ہے. یہ پہلے ہی لکھا تھا کلام
نہیں اس سے پہلے بھی کلام لکھے تھے میں نے، اور جب مدینے جانے سے پہلے تھا کہ قریب آ رہا ہے حج کا مہینہ، بہت یاد آتا ہے وہ 2004 میں نے لکھا تھا کلام، اس کے بعد پھر کبھی قلم چلا ہی نہیں، اٹھائے نہیں پھر یہ، اور اب الحمدللہ یہ تو آزاد نظم تھی جس کی مجھے کافی بہر کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اب الحمدللہ اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں مناقب بھی میں نے لکھی ہیں، حضور داتا علی حجویری کی منقبت، اور پھر ابھی 17 میں جب ہم گئے تو حجرہ صدیق اکبر میں بیٹھ کر تو شاہ خوباں کی طرز پر بھی ایک میں نے کلام لکھا۔ اب الحمدللہ وہ سرکار کی عطا سے قلم میں طاقت آ گئی ہے کہ کبھی کبھی جرت ہو جاتی ہے، جرت کیا عطا ہو جاتی ہے، لفظ میں نے غلط کہہ دیا، عطا ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ شعیب بھائی اور کوئی آپ، میں نے تو اپنا پورا منظرنامہ آپ کو سنایا، مدینے پاک کی کوئی ایسی یاد جو آپ کو نہ بھولتی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ جب اب 2014 میں گئے تھے میرے خیال میں، 14 میں ہم اکٹھے گئے تھے، 17 میں بھی پھر بعد میں پھر گئے تھے، 14 میں اکٹھے اکیلے میرے خیال میں غالباً 2014 میں جب ہم گئے، اور اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کھڑے تھے ہم، تو اس ٹائم نے کہا وہیں بیٹھے تھے سرکار کی بارگاہ میں سامنے بالکل، تو دل کر رہا تھا چائے پینے کا، ہاں بالکل بالکل، بکی کے سامنے، بکی کے سامنے آصف بھائی تھے، آپ ہاں تھے، بالکل 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 یاد آ گیا، دل کر رہا تھا چائے پینے کو، رات کا کافی ٹائم تھا، تو یہ ارادہ کیا اور ہم نے ایسے دعا مانگ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر واپس آ رہے تھے۔ اور مجھے یاد ہے ہم نے مدینہ شریف سے وہ جو گلاس ہوتے ہیں، گلاس آب زمزم والے، وہ بھی ہم نے لے لیے تھے کہ اس میں چائے پیئیں گے جا کے، بنا کے ہوٹل پہ کچھ اس طرح کا ذہن بنا تھا۔ تو تھوڑا سا جیسے آئے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر تو تھوڑا سا گئے ہیں تو 3 کپ آگے چائے کے، بالکل بالکل ہاں، وہ مجھے واقعہ ازبر یاد آ گیا کہ وہاں پہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد کے نعت خان ہیں، وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا پروگرام چلتا تھا، ان کے بھائی تھے شیراز غالباً نام تھا ان کا، کچھ اس طرح کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، ثنا خان وہ بیٹھے تھے چائے پیئے ہیں، تو ہمیں بالکل ہم ششدر ہو گئے کہ یار ان کو کیسے پتا کہ ہم نے چائے پینی ہے، تو ان کے جملے آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں کھانا کھا رہے تھے اور بوتل ان کے پاس کولڈ ڈرنکس پڑی ہوئی تھی، کہتا ہم نے یہ پی ہے، تو ہمیں کوئی بندہ دے کے گیا ہے کہ یہ آپ لے لیں، ہم نے کہا، وہ کہتے ہیں ہمیں کہا نہیں چاہیے، وہ کہا نہیں آپ کو ضرورت ہے آپ یہ رکھیں، تو مطلب کہ ہمارے لیے سرکار نے مہمان نوازی وہ فرمائی تھی، بالکل یہ وہاں پر جو آپ کی طلب ہے دل کی وہ فوراً ملتا ہے، یہ تو کھانے پینے کی بات ہے، وہاں تو پھر روحانی معاملات بھی وہ پڑے ہوتے ہیں، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ طیبہ بہ کے میں چاہ پیتی، اجڑی بس گئیاں جد سونے نگاہ کی تھی، یہ تو سرکار کی محبت اور وہاں کی چائے بھی چائے ہے، واہ واہ، وہ تو ایسی باتیں ہیں سرکار کے مدینے کی جتنی کرتے جائیں وہ پرانی، اب صرف وہ میموریز یاد ہیں تو اسی کے سہارے جی رہے ہیں، میں تو یادیں مدینہ ایسا تڑپاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ابھی کچھ ایسا ہو جائے کہ بس سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، تو میرے خیال میں پھر مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے یارب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو جائے، کلام ہو جائے ہمیشہ۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، سب کو جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، سب کو جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، اللہ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، سب کو جانا نصیب ہو، رکھ دو درے حضور پہ جب میں جبین شو، رکھ دوں درے حضور پہ جب میں جبین شو، رکھ دوں درے حضور پہ جب میں جبین شو، چوکھٹ سے ان کے سیر، چوکھٹ سے ان کے سیر نہ اٹھانا نصیب ہو، اللہ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، سب کو جانا نصیب ہو، مجھے در پہ پھر بلانا، سب کہتے ہیں آمین،
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کی دید ہوگی تب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یا رب دکھا دیا آج کے شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دیا، یا رب دکھا دیا، رب دکھا دیا، رب دکھا دیا، رب دکھا دیا آج کے شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں ہاں کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی۔ زندگی میں سب سے بڑی دعا ہی یہ ہے کہ بس سرکار کا دیدار ہو جائے، سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی چاہت اور تمنا مومن کی ہونی بھی یہ چاہیے کہ بس سرکار مدینہ کا دیدار ہو جائے، اور اس دیدار جس کو دیدار ہو جاتا ہے نا، بس وہ پھر ہر آن ہر لحظہ حضور کی یاد میں گم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم کا سچا پیار اور محبت عطا فرمائے، حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ شعیب بھائی 2011 کی عمرے کی بات ہو گئی، 10 کی ہو گئی، 14 کی ہوگی، اب آتے ہیں 2017 میں پورا ہمارا قافلہ تھا یہاں سے، اور ہم وہ مائک لے کر گئے تھے نعت پڑھنے والا، اور مدینہ شریف کے اندر الحمدللہ یہ میری لیے سعادت کی بات ہے کہ پوری جھنڈیاں جھنڈے لگا کر میلاد شریف کا پورا پروگرام، عبداللہ سعیدی صاحب کا نام نہ لیا جائے تو میں کہتا ہوں ناانصافی ہوگی، حضرت علامہ مفتی عبداللہ سعیدی صاحب کے گھر پر اللہ تعالیٰ کے والد گرامی، ان کے بھائی جان جو اس ٹائم محفل میں موجود تھے، بعد میں دنیا سے چلے گئے، اور ان کا بھی عشق دیکھیں کہ وہاں سے ویزا ختم ہوا، پاکستان میں شفٹ ہونے لگے، والد صاحب پاکستان میں آ کر یاد مدینہ میں دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بھائی کو پتہ چلا کہ میں نے مدینہ چھوڑنا ہے، وہ مدینہ چھوڑ ہی نہیں پائے، وہیں دنیا سے چلے گئے۔ یہ بھی دیکھیں ایسے عاشق بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہیں، اور جن نے جدائی مدینے کی، وہ شاعر نے کہا تھا کہ جو شہر نبی میں جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا، جب بچھڑے گا مر جائے گا انہوں شہر مدینہ بھولنا نہیں۔ یہ بات میں نے مفتی عبداللہ صاحب کے گھرانے میں دیکھی، وہ بچپن کا ان کا مدینہ پاک میں گزرا۔ اچھا 17 میں ہم مائک لے کر وہاں پہ گئے، وہ غار ہیرا، پھر غار سور، وہاں پر وہ کتنا لوگوں کا مجمع حضور کی بارگاہ میں نعت خوانی کے لیے وہاں پہ شامل ہو گیا، اور وہ منظر بھی زندگی میں کبھی نہیں بھولتا ہے کہ وہاں پہ جو سرکار کی ثنا خوانی کی الحمدللہ، اور گجوج کے کی، کھل ڈل کے کی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، تو وہ منظر بھی تھا۔ تو ایک کلام اب اس مناسبت سے میرا چاہ رہا ہے کہ وہ صوفیانہ کلام ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، 2 اشعار اس کے بھی ہو جائیں، بسم اللہ۔ بالکل۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں
انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، اور دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، اور دانا ہے تیرا دانا، بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ،
دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بس سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری محبتیں اور ہماری دوستیاں الحمدللہ جاری اور ساری رہیں گی، اور ہماری آپس کی اتنی یادگاری باتیں ہیں کہ اس مختصر سے انٹرویو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا ناممکن سی بات ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ موقع آتے رہیں گے، ہم پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ وہ شعر شعیب بھائی جو میں نے 11 میں جاتے ہوئے لکھا تھا مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے، ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے مجھے یہ خیال آیا اور یہ شعر ذہن میں آیا، میں نے جو لکھا کہ خودی پہ مجھے آج رشک آ رہا ہے، جماعتی مدینے کو تو جا رہا ہے۔ خودی پہ مجھے آج رشک آ رہا ہے، جماعتی مدینے کو تو جا رہا ہے۔ 28 دن کا ویزا تھا، ایک دن ہمارا فلائٹ لیٹ ہو گئی، 29 دن ہم وہاں پہ رہے۔ پورے 29 دنوں میں سوچتا رہا کہ اسی بحر کے اوپر، اسی وزن کے اوپر کچھ اشعار مل جائیں، کچھ لکھ لوں، نہیں لکھ پایا۔ مدینہ شریف سے ہماری واپسی جب تھی نا، تو میں نے خیال کیا کہ لوگ آب زمزم بھی لے کے جا رہے ہیں، اور تب تو ہم 10-10 لیٹر 20-20 لیٹر کا پانی تھا، اور ہم سامان میں وزن کے ساتھ بھی وہ لے کر آئے تھے، تب کی بات ہے۔ اب تو 5 لیٹر پہ کام آ گیا۔ لوگ زمزم لے کے جا رہے تھے، دوستوں کے لیے تسبیحاں لے کے جا رہے تھے، کھجوریں لے کے جا رہے تھے، مختلف تحائف لے کے جا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ جماعتی تو جو اب آیا ہے، سرکار سے کیا لے کے جا رہا ہے؟ دوستوں کے لیے تو لے کے جا رہا ہے، اپنے لیے کیا لے کے جا رہا ہے؟ تو پورے 29 دن جو مجھے شعر نہیں آیا، وہاں پہ پھر اگلا مصرع میں نے لکھا اور بس بات ختم کر دی کہ خودی پہ مجھے آج رشک آ رہا ہے، جماعتی مدینے کو تو جا رہا ہے اتنا ہی کافی کہ تو زندگانی میں مجدہ شفاعت لیے جا رہا ہے۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اللہ تعالیٰ حضور کے در کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔